الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. سیرت کا یہ دوسرا حصہ اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے بعض بنیادی اور اہم باتیں سیرت سے متعلق نظر کی ہیں. آج ہم ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے، آپ پر وحی کا نزول ہونے سے پہلے تھے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے حالات میں تشریف لائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کے سلسلے کے جو آخری فرد ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ کے اور ان کے درمیان میں 500 برس سے زائد کا فاصلہ. عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مصلحت کے تحت اپنی قدرت کاملہ سے آسمان پر اٹھا لیا. ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس درمیان میں زمانے کے حالات کیا تھے. چھٹی اور 7ویں صدی عیسوی، یعنی وہ تاریخ جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر شمار کیا جاتا ہے، جب 6ٹی صدی عیسوی اور 7ویں صدی عیسوی کا زمانہ آیا، انسان انتہائی تاریکی میں پہنچ چکے تھے. اس دور کو فترت نبوت کہا جاتا ہے. فترت نبوت یعنی جس زمانے میں دنیا میں کوئی نبی نہیں تھا. انتہائی تاریکی، بت پرستی، خرافات، عصبیت، ذات پات، آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات، لوگوں کے اپنے
سیاسی مفادات اور اس کی وجہ سے فساد کا پیدا ہونا، اخلاقی برائیاں، معاشرتی خرابیاں سب عام تھی۔ حالات یہ تھے کہ نیک لوگ، بھلائیاں کرنے والے منہ چھپا کر زندگی گزارتے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات باقی نہیں رہی، ان کی تعلیمات کو بدل دیا گیا اور محرف کر دیا گیا۔ حکمراں اس درجہ بگڑ چکے تھے کہ اصلاح کی ساری کوششیں بے اثر جا رہی تھیں، اور یہ ساری صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پورے طور پر کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ صحیح مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا، ان اللہ نظر الى اہل الارض، ان اللہ نظر الى اہل الارض فمقتهم، اللہ نے روئے زمین پر بسنے والوں کی طرف نظر فرمائی تو شدید ناراض ہو، فمقتهم عربهم وعجمهم، عربهم وعجمهم جميعا، کیا عرب اور کیا عجم سب کے سب سے ناراض ہوا، کوئی اس کو پسند نہیں آیا، الا بقایا من اہل الکتاب، ہاں سوائے اہل کتاب میں سے کچھ لوگ، گنتی کے چند افراد، یعنی جو تحریف سے محفوظ دین پر چل رہے تھے اور بہت محنت و مشقت سے انہوں نے اپنے آپ کو صحیح دین پر رکھا۔ سوچئے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حالات اس طرح کے تھے، کتنی ضرورت تھی کہ کوئی آتا اور مر رہی انسانیت کو دوبارہ اللہ کی توفیق سے زندہ کرتا اور لوگوں کو اعلیٰ اخلاق سکھاتا۔ یہ حالات جہاں یہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی ضرورت کتنی تھی، وہیں یہ حالات یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بڑے بگاڑ کو کتنی تھوڑی مدت میں اللہ کی توفیق سے درست کروایا۔ ہم لوگ اس کا جائزہ لیں گے۔ آپ کے ارد گرد جہاں آپ مبعوث ہوئے ہیں اس کے ارد گرد یمن کا علاقہ، اور یمن میں عربوں کی سب سے قدیم نسل، عربوں کی سب سے قدیم نسل قوم سبا آباد۔ قرآن مجید میں آپ نے ان کا تذکرہ سنا ہوگا، ابھی آگے والے دنوں میں جو ہمارا درس ہوتا ہے اس میں ان کا تذکرہ بھی آئے گا۔ لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، قوم سبا قدیم ترین قوم، اور پھر ترقی، عروج، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو اقتدار دیا تھا، جو مال و اسباب اور کھیتی اور ڈیم اور پانی، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھی تھی۔ 1100 سال تک ان کا عرصہ دراز رہا، حکومت اور ساری چیزیں۔ جب عیسوی 300 سال ہو گئے تو یہاں ہمیری بادشاہوں کا تسلط شروع ہوا،
ان کی حکومت قائم ہوئی۔ بات کہنے کو بہت ساری ہے، ان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ پھر حمیت کے دور میں یمن کا دور انحطاط شروع ہوا، اور جو قبائل تھے قحطانی قبائل، وہ دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کرنے لگے، اپنی مکانی کرنے لگے۔ پھر یہ ہوا کہ یمن میں اسلام کے اثرات پہنچنے سے پہلے 350 سال تک 270 سال ایک شدید اضطراب اور خانہ جنگی ہے۔ آج بھی یمن جن حالات کا شکار ہے، 270 سال اسلام کے اثرات پہنچنے سے پہلے ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا، آپس کی خانہ جنگی کی وجہ سے باہر کے دشمنوں کو آنے کا موقع ملا، وہ آئے اور انہوں نے یمن کے لوگوں کی آزادی چھین لی اور حکومت شروع کی، اور رومی افواج آئیں اور انہوں نے عدن میں اپنا تسلط بنایا یمن کے علاقے، اور ان کی مدد سے حبشی لوگ جو ہے وہ 340 عیسوی میں پہلی مرتبہ یمن پر قابض ہوئے۔ بنو حمدان، بنو حمیر کی آپس کی لڑائی کا فائدہ تیسرے دن اٹھایا۔ 40 سے لے کے 78 تک، 378 تک ان کا تسلط رہا۔ پھر یمن آزاد ہوا، پھر 450 یا 51 میں ان کے اوپر وہ سیلاب آیا جس کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَسْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ ان کی نافرمانی تھی جس نے ان کو اس خدائی عذاب سے بچا۔ پھر اس کے بعد 523 میں عیسائی بادشاہ تھا ذونواس، ذونواس نے عیسائیوں میں سے جو سچے پیروکار تھے ان کے خلاف ذونواس نے تحریک چلائی تاکہ اپنے دین سے وہ برگشتہ ہو جائے۔ ذونواس عیسائیوں کے خلاف، سچے عیسائیوں کے خلاف اس نے تحریک چلائی، اور یہی وہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ خندق والا، اس نے سچے عیسائیوں کو جمع کیا، اور کیا مرد، کیا عورت، کیا بچے، کیا بوڑھے، سب کو ایک خندق بنا کے اس میں آگ جلا کر ان سب کو اس میں جھونک دیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کا بھی تذکرہ ہے، ایک طرف قوم سبا کا تذکرہ ہے، اور قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ اسی تذکرے میں قرآن مجید کہتا ہے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، ہلاک کیے گئے خندق والے ان خندقوں میں آگ کی ایندھن والی، النار ذات الوقود۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کے نتیجے میں پھر جو رومی تھے انہوں نے ان حبشیوں کے اوپر طاقت و تاراج اور حملہ کیا، چنانچہ
525 میں پھر ہنگامہ شروع ہوا اور رومیوں کے ایک حصے نے حبشیوں کا ساتھ دے کر ان کو اٹھایا اور حبشی پھر آئے اور ذو نواس وغیرہ پر انہوں نے حملہ کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ حبشی دوبارہ یمن پر 525 میں قابض ہو گئے۔ انہی حبشیوں میں یمن پر قبضہ کرنے والوں میں ایک حبشی فوجی کمانڈر تھا جس کا نام ابرہہ۔ حبشیوں کو یمن پر قبضہ دلانے والوں میں اریاب تھا جس کی قیادت میں 525 میں انہوں نے حکومت حاصل کی۔ ابرہہ نے اریاب کو دھوکہ دیا اور دھوکے سے قتل کیا، جس کے نتیجے میں حبشہ کے بادشاہ نے ابرہہ کو یمن کا حاکم بنایا۔ یہ وہی ابرہہ ہے جس کا تذکرہ آپ سورہ فیل میں سنتے ہیں، ہاتھیوں والا، جس نے بیت اللہ شریف کو گرانے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے سے اس کے لشکر کو ذلت و ناکامی سے بچایا اور أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، پورا تذکرہ آپ جانتے ہیں۔ خیر، اب حبشیوں کی حکومت تھی یمن پر، تو یمن والوں نے ایرانیوں کا سہارا لیا اور ان کی مدد سے 575 میں مالی کریم ابن سیف ابن زیزن حمیری، اس کی قیادت میں ان لوگوں نے حبشیوں کو پھر یمن سے باہر کر دیا۔ ایرانیوں نے مالی کریم کو ان کا بادشاہ بنا دیا، مگر اس سے ایک چوک یہ ہوئی کہ اس نے اپنی حفاظت کے لیے وہی حبشی جن کو کھدیڑ کر باہر کیا تھا، انہی حبشیوں میں سے ایک حبشی دستہ اس نے اپنی حفاظت کے لیے مقرر اور اندر کی آگ ان لوگوں نے موقع پا کر مالی کریم کو قتل کر دیا۔ اس کی موت کی وجہ سے اس خاندان کی حکومت ہی ختم ہو گئی اور اس کے بعد ایران کے بادشاہ کسریٰ نے اپنا ایک گورنر وہاں مقرر کیا۔ اب یمن ایرانی حکومت کا حصہ اور آخری ایرانی گورنر بازام رضی اللہ تعالی عنہ، گورنر تو تھے وہ ایران کے، مسلمان ہو گئے اور ان کے مسلمان ہوتے ہی یمن سے ایرانی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور یہ بات ہے 628 عیسوی کی، یعنی جمادی الاولیٰ 7 ہجری کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ اب یمن اس طرح سے اسلامی حکومت میں آ گیا۔ یہ جو بات ہم نے کہی، یمن کا یہ حصہ اور اس میں قوم سبا کا ہونا، یہ اصل میں جنوبی حصہ ہے، جنوبی مغربی حصہ حجاز، اور یمن پہلے سبا ہی کہلاتا تھا، بعد میں یمن کہلایا۔ عہد نبوی میں اس کو یمن کہا گیا اور وہاں سے اس کا یہی نام معروف۔ یمن کے شمال میں سعودی عرب کے بعض صوبے ہیں جیسے نجران ہے وغیرہ وغیرہ، اور مشرق میں ربول خالی ہے۔ یہ جو قوم سبا کا ڈیم تھا، اس ڈیم کو قرآن مجید نے
جو ہے العارین سے تعبیر کیا ہے، اس کو سد معارف کہتے ہیں، یعنی معارف کا ڈیم ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہوا، لیکن اس کے کچھ آثار ابھی بھی باقی ہیں۔ اور یورپ کا ایک مہم جو آدمی حالوے، اس نے 1875 میں اس کے جو باقیات تھے وہ تلاش کر لیے تھے، اور وہ حصہ نشان زد ہے۔ ایک ہیرا کی حکومت، یہ تو یمنیوں کا قصہ ہوا۔ کوروش کبیر، اس کو سائلس بھی کہتے ہیں، اس نے ایرانی حکومت قائم کی۔ اس وقت سے عراق اور آس پاس کے علاقوں پر ایرانی حکومت ہے۔ سکندر نے 326 قبل مسیح میں ایرانی بادشاہ دارا سوم کو جو ہے وہ شکست دی اور ایرانی حکومت کو منتشر کر دیا۔ پھر عراق میں 330 قبل مسیح تک اسی طرح سے افراتفری مچی رہی، آیا ہو گیا۔ ان بادشاہوں کے دور ہی میں وہ جو قحطانی نکلے تھے یمن سے، وہ آ کر ریگستان کا علاقہ جو عراق کا تھا اس کا قصد۔ پھر عدنانی بھی ہجرت کر کے آئے قحطانی قبائل کے بعد، لیکن قحطانیوں نے عدنانیوں کو وہاں رہنے نہیں دی۔ تو وہ جزیرہ فراتیہ ایک جگہ ہے، اس سے مراد الجزیرہ ہے۔ علامہ یعقوب حموی نے بیان کیا ہے کہ یہ دجلہ اور فرات کے درمیان میں شام کا ایک علاقہ تھا، وہاں جا کے بس گئے۔ پھر ایرانی بادشاہ شیر جو ہے اس نے 226 میں ساسانی سلطنت قائم کر۔ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ جوڑ کر پھر آپ کو سیرت کے پاس لے جائیں گے۔ ان کا سیرت سے خاص تعلق، ہم نے بہت اہتمام سے اسی لیے اس کا انتخاب کیا۔ تو اس نے ساسانی حکومت قائم کی، اور اس نے ایرانیوں کو منظم کر کے ایرانی سرحدوں کے قریب رہنے والے جو عرب تھے ان پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ اسی بنیاد پر بنو قزاعہ، بہت سے سنیے گا یہاں سے، بنو قزاعہ شام کی طرف چلے گئے، لیکن ہیرا اور انبار کے عربوں نے ساسانی حکومت کو تسلیم کر لیا، بنو قزاعہ نکل کے چلے گئے۔ چونکہ دور دراز کے ایسے علاقوں کے اوپر اپنی حکومت قائم رکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ عربوں میں ہی سے میں کسی کو اپنے حکمراں کے طور پر رکھوں۔ تو اس نے جزیمہ وضاح کو عراق کا حکمران بنا دیا، اور اس کے ساتھ ایک ایرانی لشکر بھی نہیں رکھ دیا، تاکہ وہ لوگ رومیوں اور شام کے عربوں کے خطرے کا مقابلہ کر سکیں۔ اس زمانے میں شام کے عرب جو تھے وہ رومیوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ مل کر طاقت و تاراج کر رہے تھے۔ ہیرا کے بادشاہوں میں سے نعمان ابن منذر نے بہت شہرت حاصل۔ نعمان ابن منذر یہی وہ بادشاہ ہے جس نے ایران کے بادشاہ کے خلاف لشکر کشی کی، اور ذیقار کی جنگ میں اس نے ایرانی بادشاہ کے لشکر کو شکست دی۔ نعمان ابن منذر، جب یہ شکست ہوئی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کا واقعہ، آپ پیدا ہو چکے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ عرب اتنی لمبی ذلت اور رسوائی کے بعد عجمیوں پر اور ایرانیوں پر غالب آئے تھے، اور انہوں نے اس طرح ان کو شکست دی تھی۔
کہا جاتا ہے تاریخ تبری میں ایک روایت بغیر سند کے اس نے نقل کی، حضور کی طرف منسوخ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، ھذا اول یوم انتصف العرب فیہ من العجم وبی مسر، یہ پہلا دن ہے کہ عربیوں نے عجمیوں سے اپنا حق چھینا اور میرے ذریعے ان کی مدد کی گئی۔ یمن کی حکومت ہو گئی، ہیرا والوں کی بات ہو گئی، شام میں بھی حکومت کی۔ جس دور میں عربی قبائل میں ہجرتوں کا دور دورہ تھا تو بنو خزاعہ کے کچھ قبائل، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا تھا، وہ شام کے علاقے میں چلے گئے۔ یہ لوگ بنو صلیح ابن حلوان سے تعلق ہے۔ رومیوں نے ان کی سرپرستی رکھی تاکہ یہ خود لوٹ مار نہ کریں اور ایرانیوں کے مقابلے میں کام آئے، اور رومیوں نے انہی میں سے ایک شخص کو ان کا حکمراں بنا دیا۔ عرصہ دراز تک ان کی حکومت جاری رہی، یہاں تک کہ غسانی آئے اور وہ ان پر غالب آئے اور انہوں نے حکمرانی۔ رومیوں کی سرپرستی میں غسانیوں کی حکومت جنگ یرموک تک قائم رہی۔ جنگ یرموک کب ہوئی ہے؟ 634 عیسوی میں ہوئی ہے، 13 ہجری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 3 سال بعد۔ اور یہی وہ وقت ہے جب ان کا بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام قبول کر لیا تھا اس نے، اور یہ وہ بہت مشہور ہے جس کا آپ نے مکتب وغیرہ کے رسالے وغیرہ میں بچپن میں شاید پڑھا ہو، عبداللہ ابن ایتم، یہی وہ شخص ہے۔ اب شام بھی ہو گیا، مکہ مکرمہ کی طرف متوجہ ہوں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث۔ حجاز کا ایک شہر ہے مکہ مکرمہ، کوئی ایسا مضبوط سیاسی ڈھانچہ کبھی نہیں رہا ہے کہ آپ جس کو حکومت بولو۔ مختلف شہر تھے، اپنا اپنا سیاسی نظام تھا، بادشاہی کے بجائے سرداری کے زیادہ قریب تھا۔ حجاز کے مشہور شہروں میں مکہ ہے، یثرب ہے جو بعد میں مدینہ طیبہ ہوا، طائف ہے۔ مکہ مکرمہ کے اصل رہائشی بنو جرہم، یہ وہ لوگ ہیں جب حضرت ہاجر وہاں تھی، جن کو ہم لوگ ہاجرہ کہتے ہیں، تو یہ قافلہ وہیں آ کے اس نے دیکھا کہ پانی ہے تو وہیں آباد ہو گیا بنو جرہم کا۔ بعض مورخین ایسا کہتے ہیں کہ بنو جرہم سے پہلے آس پاس میں یہاں عمالیق رہتے تھے، لیکن وہ مکہ مکرمہ کے اندر کے بجائے آس پاس میں تھوڑا دوری پر رہا کرتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تک رہے، جب تک تو حرم کا تقدس برقرار رہا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنو جرہم حرم کا تقدس برقرار نہیں رکھ پائے۔ ان کے دور میں ظلم اور فساد پھیل گیا، اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے بیت اللہ شریف کا وہ مال و اسباب بھی لوٹ لیا جو لوگ عقیدت سے اللہ کے گھر کی نظر کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہی کے دور میں زمزم کا پانی جو تھا وہ خشک ہو گیا، بلکہ زمزم کے نشانات تک مٹ گئے۔ پھر جب قوم سبا کے یہاں سیلاب آیا اور یمن کے عربی قبائل ادھر ادھر منتشر ہوئے، تو ثعلبہ ابن عمرو ابن طاہر وہ اپنی قوم کو لے کے مکہ مکرمہ آیا، لیکن بنو جرہم نے ان کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں۔ نتیجتاً جنگ ہوئی، اور جنگ کے نتیجے میں بنو جرہم شکست کھا گئے اور ان کا دور ختم، ان کی تولیت ختم، بنو جرہم کا دور اس طرح سے ختم۔ پھر جب ثعلبہ بیمار ہو گیا تو شام چلا گیا، اور شام جاتے ہوئے اس نے یہ کیا کہ مکہ مکرمہ کی سرداری
اور کعبے کی جو تولیت تھی وہ اس نے اپنے بھتیجے ربیعہ ابن حارث ابن عمرو کو دے دی۔ ربیعہ کا لقب تھا لوحی۔ غور سے سنیے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے متعلق ایک بہت اہمیت کا واقعہ ہے، لوحی۔ اور اس کی قوم بنو خزاعہ کے نام سے مشہور۔ اصلاً تو اس کا نام ربیعہ ابن حارث ابن عمرو ہے، اس کا لقب لوحی تھا اور اس کا قبیلہ بنو خزاعہ تھا۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ بنو جرہم اور ثعلبہ کی جنگ کے دوران میں بنو اسماعیل ابن ابراہیم یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا بنو اسماعیل، وہ بنو خزاعہ کے پاس چلے گئے تھے اور اس جنگ سے لا تعلق رہے۔ بنو جرہم اور واپس میں لڑے، بنو اسماعیل سے بنو خزاعہ کے پاس 300 سال تک کعبے کی تولیت رہی بنو جرہم کے بعد۔ بعض مورخین 500 سال بھی بولتے ہیں۔ اس دور میں قریش بنو کنانہ میں جہاں بھی ان کے سین سمائے وہاں رہتے رہے، ادھر ادھر ٹہلتے رہے، حتیٰ کہ قصی کے ہاتھ میں قریش کی قیادت آئی۔ اب جب قصی کے ہاتھ میں قیادت آئی تو اس نے پورے قبیلے کو منظم کیا اور خانہ کعبہ کی تولیت حاصل کرنے کے لیے بنو خزاعہ سے جنگ کی۔ اس جنگ میں بنو خزاعہ لڑتے رہے، لیکن ایک دوسرا قبیلہ بنو خزاعہ اس نے قصی کی مدد کی۔ عرب کے دوسرے قبائل بھی اس جنگ میں شامل ہوئے، بہت لمبی جنگ چلی، فیصلہ کچھ نہیں ہوا۔ آخر میں اس بات پر جنگ روکی گئی شرط پر کہ غیر جانبدار حکم اور فیصل تیار کرو، بٹھاؤ، وہ بیٹھ کر جو فیصلہ کر دے خانہ کعبہ کی تولیت کا وہی حقدار ہوگا۔ چنانچہ فیصلہ ہوا حکم حضرات کا اور انہوں نے قصی کو تولیت کا حقدار قرار دیا۔ تو بنو خزاعہ سے تولیت پھر اس طرح سے قصی کے پاس آ گئی اور اسی وقت سے عربوں میں قریش کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہو گیا اور وہ عربوں میں عقیدت کا مرکز ہے۔ یہاں سے قریش ان کی سربلندی ہے۔ قصی نے مکہ مکرمہ کی زمین قریش کے مختلف خاندانوں میں تقسیم کر دی، انہیں ان کی مقررہ جگہوں میں ٹھہرا دیا، الگ الگ خاندانوں، اور تولیت کی جتنی ذمہ داریاں تھیں وہ ان میں تقسیم کر دی۔ کون کون سی ذمہ داریاں تھیں سمجھنا چاہیے۔ حجابہ یعنی دربانی بیت اللہ شریف، سقایا یعنی حجاج کو پانی پلانا، جیسا کہ قرآن مجید میں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، سدانا یعنی بیت اللہ شریف اور حجاج کی خدمت کرنا، اور لواء یعنی جھنڈا، یہ سب قصی کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے باہمی تنازعات کو ختم کرنے کے لیے ایک گھر کا قیام کیا، ایک مجلس کی جگہ بنائی۔ یہ سب ذہن میں رکھیے گا، یہ سب آگے سیرت میں کام آنے والا ہے۔ آپس کے ظلم و تعدی، جھگڑے اور فساد کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک جگہ بنائی، اس کا نام رکھا دار الندوہ۔ دار الندوہ میں جو پنچایت تھی اس کے سربراہ بھی قصی ہوئے، اس کی سربراہی بھی ان کے پاس۔ یہ وہی دار الندوہ ہے جس کا تذکرہ آگے جا کے آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سازشیں ہوئی قتل کی یا آپ کو قید کرنے کی ساری،
ہجرت کے موقع پہ اسی دارالندوا۔ خیر، تو دارالندوا کے سارے معاملات کے ذمہ دار قصی ہوئے، اور انہوں نے قریش کے ہر خاندان پہ سالانہ ٹیکس لگایا قصی نے۔ اسی ٹیکس سے نادار حاجیوں کو کھانا کھلایا جاتا اور دیگر ضروریات اسی سے فراہم ہوتی۔ جب قصی بوڑھے ہو گئے تو پھر انہوں نے ساری ذمہ داریاں تقسیم کرنا شروع کی، اور اپنے بیٹوں میں انہوں نے مناسب تقسیم کی۔ انہوں نے ساری ذمہ داریاں پہلے تو ایک ساتھ عبدالدار، یہ آ گیا سب عبدالدار کے پاس، ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے اس کے بیٹے۔ عبدالدار کی زندگی تک تو سارا کام چلتا رہا۔ جب عبدالدار اور ان کے بھائی عبد مناف، عبد شمس، عبد العزیٰ فوت ہوئے تو عہدوں میں تقسیم کا معاملہ آیا اور عہدوں کی تقسیم پر اختلاف۔ ان لوگوں کی اولاد آپس میں لڑی، دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ بنو عبدالدار کا تھا، ایک بنو عبد مناف کا۔ یہ سب قریش کے۔ بنو عبد مناف نے جنگ کا حلف اٹھایا، اور حلف اٹھانے کے لیے ایک خوشبو سے بھرا ہوا پیالہ لایا، اور اس میں بنو عبد مناف نے پیالے میں ہاتھ ڈالے سب نے مل کر، اور اس میں سے خوشبو لے کر کعبے کی دیواروں کو لگایا اور حلف اٹھایا۔ جب انہوں نے حلف اٹھایا، عربی زبان میں خوشبو کو طیب کہتے ہیں، طیب خوشبو ہے، تو اس طرح خوشبو میں ہاتھ ڈال کر جن لوگوں نے حلف اٹھایا تھا ان کو مطیبین کہتے ہیں، یعنی وہ حلف اٹھانے والے جو مطیبین۔ یہ بنو عبد مناف، بنو عبد مناف نے خوشبو کے پیالے میں ہاتھ ڈال کے حلف اٹھایا۔ بنو عبدالدار نے دیکھا کہ ہمارے مخالفین نے ایسا کیا، تو بنو عبدالدار اور ان کے حلیفوں نے مل کر ایک خون سے بھرا ہوا پیالہ منگوایا اور اس میں ہاتھ ڈالے، عہد لیا، اور وہ خون بیت اللہ کی دیواروں کو لگایا۔ اور ان کو احلاف کہتے ہیں، وہ مطیبین ہیں اور یہ احلاف۔ جنگ کا بہت شدید خطرہ ہوا کیونکہ دونوں نے عہد لے لیا تھا کہ لڑیں گے، مگر آخرکار ایک معاہدہ ہوا اور معاہدے سے صلح ہو گئی، اور وہ صلح یہ تھی کہ حجاج کی خدمت گزاری اور پانی پلانے کی ذمہ داری یہ شرف بنو عبد مناف کو، اور حجابہ یعنی دربانی، اور لواء یعنی جھنڈے کا منصب اور دارالندوا یہ بنو عبدالدار کے پاس۔ اس طرح تقسیم عمل میں آ گئی۔ بنو عبد مناف کو ملنے والے اعزازات اور عہدے ہاشم اور ان کے بھائی عبد شمس میں اس طرح سے تقسیم ہوئے کہ سقایا اور حجاج کی میزبانی ہاشم کو ملی، اور جنگ میں قیادت کا منصب عبد شمس کو دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کی نظر میں حجاج کی خدمت کی وجہ سے ہاشم کا مرتبہ بہت بلند ہے، عزت نصیب ہوئی۔ جب یہ بات ہوئی تو ان کا بھتیجا امیہ ابن عبد شمس ان سے حسد کرنے لگا، اور اس نے کوشش کی کہ رفادہ کا منصب ان سے چھین، مگر منہ کی کھائی اور اس کی قوم کے بعد افراد نے خود اس کی بہت شدید مذمت کی۔ اس کے نتیجے میں وہ اور مشتعل ہوا اور حسد کرنے لگا۔ ہاشم کی وفات ہوئی۔ اب دھیرے دھیرے آپ سیرت پہ ہو گئے، دور سے کھینچ کے رہنا پڑتا ہے۔ ہاشم کی وفات ہوئی۔ ہاشم کی وفات کے بعد ان کے بھائی مطلب نے سقایا اور رفادہ کے عہدے سنبھالے۔ مطلب کی وفات کے بعد ان کے بھتیجے
عبد المطلب ان کے جانشین، اور عبد المطلب جب انتقال کر گئے تو حضرت عباس ابن عبد المطلب وہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہوئے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا، تو مکے کے فتح ہونے کے بعد آپ نے بھی ان دونوں عہدوں پر اپنے چچا کو برقرار رکھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بنو عبد الدار نسل در نسل حجابہ، دربانی، لواء، جھنڈا اور دارالندوہ کی سربراہی اسی خاندان میں رہی، چلتی رہی، ایک دوسرے کے وہ وارث ہوتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا تو آپ نے حجابہ بنو عبد الدار میں رہنے دیا، انہی کے حوالے رکھا، اور کعبہ شریف کی چابی عثمان ابن طلحہ کے سپرد کر، جو آج تک انہی کے خاندان میں، شیخی خاندان جو ہے انہی کے پاس۔ اور اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو واپس کر دو۔ یہ اسی تقسیم سے متعلق ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو امانتیں ہیں ان کو دے دیں۔ یہ تو ہوا مکہ مکرمہ، یثرب، مدینہ طیبہ۔ تھک گئے آپ کو؟ مجھ کو ہندوستان تک آنا ہے حالات بیان کرتے کرتے، اس لیے تھوڑا سا تازہ دم رہیں، کچھ وقفہ اور تھوڑا سا۔ مدینہ طیبہ میں پہلے عمالقہ رہتے، پھر بعض یہودی قبائل ان پر غالب آ گئے، وہ وہاں رہنے لگے۔ پھر یہ پہلی اور دوسری صدی عیسوی کی بات ہے جب وہ غالب آئے، تو قریب اسی زمانے میں پھر رومیوں نے شام کے علاقے میں یہودیوں کے خلاف جب ان کو جنگ کر کے منتشر کیا، تو یہودیوں کے جو چند ممتاز قبائل، اس کو ذہن میں رکھیے گا، جب مدینہ طیبہ کی سیرت کا وہ حصہ جو مدینہ طیبہ سے متعلق بیان ہوگا تو اس میں یہ تذکرہ آئے گا۔ یہودیوں کے ممتاز قبائل میں بنو نذیر ہیں اور بنو قریظہ ہیں، وہ مدینہ طیبہ آ کے رہنے لگے۔ جب یمن کا ڈیم ٹوٹا، سد معارف، تو وہاں سے دو قبیلے ان کے یمن میں، ایک اوس اور ایک خزرج، وہ بھی آ کر یہیں مدینہ طیبہ یعنی یثرب میں بس گئے۔ کچھ عرصے تک تو یہودیوں اور اوس و خزرج میں میل ملاپ رہا، مگر یہودی ہیں بہت نالائق، معاہدہ کر کے باہم آپس میں ایک دوسرے کے حلیف بھی ہو گئے تاکہ کوئی خطرہ نہ رہے۔ لیکن جب اوس و خزرج کی شان میں اضافہ ہونے لگا یہودیوں کے مقابلے میں، تو یہ بات یہودیوں کو برداشت نہیں۔ یہودیوں نے سارے معاہدے پسے پشت ڈالے اور ان پر بدعہد اور دغاباز اور دھوکے باز تو یہ نہیں ہے، ساری زمانے کی تاریخ ان کی۔ اوس و خزرج نے اپنے چچا زاد غسانیوں سے مدد طلب، تو انہوں نے یہودیوں کے خلاف ان کی مدد کی اور یہودی پسپا ہو گئے، شکست کھائی یہودیوں نے۔ اوس و خزرج مل جل کے رہتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں بھی اختلاف ہوا، طویل جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ عموماً خزرج اوس پہ غالب آتے،
بنو اوس نے بنو خزرج کے خلاف یہ دیکھ کر قریشیوں سے معاہدہ کرنے کی کوشش کی کہ کوئی ہمارا بھی ساتھی ہو جائے تو ہم لوگ خزرج پر غالب آ جائیں، مگر وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے۔ مجبوراً انہوں نے یہ کیا کہ یہودیوں سے معاہدہ کریں، بنو قریظہ اور بنو نذیر سے، اوس والوں۔ بنو خزرج کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے یہودیوں سے پوچھا کیوں تم نے ایسا کیا ہے؟ تو یہودیوں نے کہہ دیا کہ ہم کو تمہاری آپس کی جنگ سے لینا دینا کچھ ہے۔ بنو خزرج نے ان سے کہا کہ یہ بات کو غلط بول رہے ہو، اگر یہ صحیح بول رہے ہو تو تمہارے 40 آدمی ہمارے یہاں ضمانت کے طور پہ لاؤ، 40 نوجوان۔ انہوں نے 40 نوجوان لا کے جمع کر دیے، تو خزرج کے لوگوں نے اب ان کو الٹیمیٹم دے دیا نکلو یہاں سے، ہمارا علاقہ چھوڑو ورنہ ہم تمہارے نوجوان ذبح کر دیں گے۔ ایسی صورت میں وہ یہود طے کر لیا انہوں نے کہ ہم اپنے نوجوان قتل لے کر آئیں گے، چلے جائیں گے۔ مگر کعب ابن اسد قرظی اس نے ان کو قائل کیا کہ یہ صرف مت چھوڑو، چاہے نوجوان قتل کر دیے جائیں۔ ہوا ویسے ہی، یہ نہیں مانے، خزرج والوں نے ان کے نوجوان قتل کیے، یہودی طیش میں آئے اور کھلم کھلا اوس والوں کے حلیف بن کے ان کا ساتھ دیا اور جنگ بعاث ہوئی، بہت بڑی جنگ۔ یہودی ساتھ تھے، خود اوس کی اپنی طاقت کی، اس جنگ میں اوس کے لوگ غالب آئے اور انہوں نے بہت بڑی تعداد میں بنو خزرج کے لوگوں کو قتل کر کے سارا اگلا پچھلا حصہ برابر کیا۔ پھر آخر میں دونوں فریق صلح پر آمادہ ہوئے۔ اب یہ واقعہ غور سے سنیے۔ اب جب صلح پر آمادہ ہوئے تو دونوں نے طے کیا کہ ایک صاحب ہیں عبداللہ ابن ابی ابن سلول خزرجی، اس کی سرکردگی میں ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ حکومت قائم کریں گے جو یثرب کے حالات کو لے کر چلے گی، اور ان کو بادشاہ بنانا چاہیے اور ان کو تاج پہنانا چاہیے۔ اسی درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یثرب یعنی مدینہ طیبہ تشریف لائے اور عبداللہ ابن ابی کی تاج پوشی رہ گئی، یہی رئیس المنافقین بنا آگے سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سعد ابن عبادہ جو خزرج کے سردار ہیں اس کی عیادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، راستے میں ایک مجلس میں عبداللہ ابن ابی بیٹھا ہوا تھا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ اس نے برا برتاؤ کیا حضور کے ساتھ اور معاملہ کافی کہاسنی تک چلا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور سعد ابن عبادہ جو قبیلے کے سردار تھے ان کے پاس پہنچے اور وہ مسلمان ہو چکے تھے، تو ان سے کہا کہ سعد الم تسمع ما قال ابو حباب، آپ نے دیکھا نہیں ابو حباب یعنی عبداللہ ابن ابی کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول جانے آپ کے آنے سے پہلے ہم لوگ تو اس کی تاج پوشی کرنے والے، مگر آپ کے آنے کی وجہ سے معاملہ ہی اس کا رہ گیا، یہ اسی کا حسد اور اسی کی جلن ہے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تشریف لے آئے۔ عبداللہ ابن ابی کے لیے صورتحال بہت پریشان کن۔ پھر جنگ بدر ہوئی، قریش کو زبردست شکست ہوئی۔ اب عبداللہ ابن ابی کے پاس کوئی صورت نہیں تھی کہ ظاہراً مسلمان ہو جائے تاکہ اپنی جان بچائے، تو اس نے ظاہراً اپنا مسلمان ہونا بیان کیا، حالانکہ وہ پکا منافق تھا اور صرف منافق ہی نہیں، رئیس المنافقین۔ ایک تو عبداللہ ابن ابی کے نام پر تمام محدثین، تمام مفسرین، مورخین متفق ہیں، یہ خزرجی تھا۔ اوس کے سردار تھے ابو عامر ابن سیفی ابن نعمان، یہ اوس کا سردار تھا، اور یہ باپ ہے ابو حنظلہ کا،
ابو حنزلہ وہی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، وہ ابو حنزلہ۔ یہ ابو حنزلہ کا باپ ہے، لیکن یہ بھی کافر تھا۔ مدینہ طیبہ سے نکل کے بھاگ کے مکہ چلا گیا، وہاں سے طائف چلا گیا، وہاں سے رومیوں کے پاس شام میں چلا گیا، پوری کوشش کرتا رہا کسی طرح سے اسلام کو ختم کرے۔ اس نے زمانہ جاہلیت میں رہبانیت یعنی عیسائیت کا اور عیسائی راہب ہونے کا ڈھونگ رچا تھا، اور راہب بن گیا تھا، رہبانیت اختیار کی تھی، تو اس لیے لوگ اس کو راہب کہتے تھے۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ ابن ہشام نے نقل کیا ہے، لا تقولوا الراہب ولكن قولوا الفاسق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو راہب مت کہو، فاسق۔ ابن اسحاق نے اس واقعے کو مرسل سند سے نقل کیا ہے، البتہ دیگر مورخین اس کو غیر سند بیان کرتے ہیں۔ طائف معروف جگہ ہے، آپ آج جانتے ہیں، وہاں وج، طائف جو ہے وہ وج کے نام سے معروف تھا۔ وج ابن عبد الحی وہاں رہنے والے عمالقہ میں سے ایک شخص کا نام تھا، اس کے نام پر طائف کو بھی کہتے ہیں۔ وادی قرا سے قبیلہ حوازن کو اٹھ کر وہاں آ گیا۔ چونکہ وہاں ایک دیوار بنائی گئی تھی جو پورے شہر کو احاطے میں لیے ہوئے تھی، اس لیے اس کو طائف کہنے لگے۔ اور جب اسلام کا ظہور ہوا تو بنو ثقیف دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک کو بنو مالک اور دوسروں کو احلاف کہتے ہیں۔ ان کی آپس میں دشمنی تھی، جنگ ہوئی، احلاف غالب آئے۔ انہوں نے بنو مالک کو طائف کے پیچھے کی جو وادی ہے حنین، اس میں رکھے ہوئے۔ بنو مالک اپنی جنگی قوت مضبوط کرنے کے لیے اپنے بعض قریبی قبائل سے حلیفانہ تعلق قائم کیا انہوں نے، اور احلاف کے خلاف دوس قسم کے حریف بنے، لیکن ان کے درمیان میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی۔ اب ایک واقعہ ہم آپ کو بہت اہمیت کا سنیں، اس سے آپ کو ایک اہم پہلو کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بنو خزاعہ کا تذکرہ ہم نے آپ کو کیا تھا، کہ بابا کے متولی رہے لمبے عرصے تک، 300 سال یا 500 سال مورخین کے بقول بنو خزاعہ کعبے کے متولی رہے، لیکن یہ لوگ انتہائی نالائق سر، اتنے لمبے عرصے تک بیت اللہ کی خدمت گزاری کے دور، انہی لوگوں کے دور میں ان کا جو سردار تھا عمرو ابن لحی، عمرو ابن لحی کی وجہ سے حجاز میں بت پرستی شروع ہوئی، حجاز میں بت پرستی شروع ہوئی۔ اس سے پہلے یہاں بت پرستی نہیں تھی۔ ایک موقع پہ یہ جناب عمرو ابن لحی شام گیا، وہاں اس نے بلقا کے علاقے میں، مواب جو آج کل اردن کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے مقام پر اس نے دیکھا کہ عمالیق جو ہے وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو اس نے پوجا کی وضاحت چاہیے، پہلے تو خود بھی نہیں دیکھا تھا اس نے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بتوں کی عبادت کرنے کا طریقہ ہے، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہم ان سے بارش مانگتے ہیں تو یہ بارش برساتے ہیں، ہم ان سے مدد طلب کرتے ہیں تو یہ مدد کرتے ہیں۔ وہ احمق عمرو بن لحی، اس نے ان سے خود مانگ لیا، ہم کو بھی دے دو، اور انہوں نے اسے ہوبل نامی بت دے دی۔ وہ ہوبل کو لے کے آئے اور اسے ایک جگہ نصب کر دیا مکہ مکرمہ، اور لوگوں کو اس کی عبادت اور تعظیم کا حکم۔ چونکہ عمرو ابن لحی بنو خزاعہ کا غیر متنازع سردار تھا، سب مانتے تھے، اس لیے اہل مکہ نے اس کی بات مانی، اور بنو اسماعیل مکہ چھوڑ کے کنارے ہٹ گئے، کوئی اس کے سامنے چون چرا کرنے والا نہیں تھا۔
پھر یہ بھی ہوا کہ بنو اسماعیل میں ایک مسئلہ اور پیدا ہو گیا، اور وہ یہ تھا کہ بنو اسماعیل جہاں دوسرے شہروں میں جا کے بسنے لگے، تو جب وہ وہاں جاتے کسی علاقے میں تو اپنے ساتھ حرم کا ایک پتھر لے جاتے، اور جس جگہ قیام کرتے وہیں وہ پتھر رکھ کے اس کا طواف شروع کر دیتے بیت اللہ کی۔ یہ بھی ایک مشکل ہو گئی۔ بعد میں آنے والی نسلوں نے دیکھتے دیکھتے پتھر کی پوجا شروع کر دی اور دین ابراہیمی کی تعلیمات کو خدا کر گیا۔ دونت الجندل میں یعنی دونت الجندل اس میں بنو کلب بن وبرہ کا وقت نسل، وہ جو قرآن مجید میں کہا وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرًا، سورہ نوح میں جو کہا گیا، اور وہ ہاتھ کا مقام تھا، وہاں بنو حذیل کا بت تھا سواع۔ بنو طیل کے قبیلے بنو انعام اور بنو ملحق میں جو جرش کے رہنے والے لوگ ہیں وہاں ان کا بت یغوث تھا، اور حمدانی قبیلے بنو فیضان کا بت یعوق ہوئے، اور حمیری قبیلے کے جو لوگ ہیں جن کا تذکرہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہم کر چکے ہیں، ان کا بت ذوالقلاع کا حمیریوں میں وہ نصر تھا۔ یہ سارے وہی ہیں جن کا تذکرہ سورہ نوح میں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بنو خولان کا بھی ایک بت تھا۔ بنو خولان کا جو بت تھا اس کا نام عم انس یا امیانس تھا، وہ اپنے جانوروں اور کھیتیوں میں اس کا حصہ مقرر کرتے تھے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور انہوں نے اس میں سے اللہ کے لیے حصہ ٹھہرایا اور جو اس نے کھیتی اور چوپایوں کی شکل میں پیدا کیا۔ کنانہ کے لوگوں کا، کنانہ کے ایک قبیلے بنو ملکان کا بھی ایک بت تھا اور جس کا نام سعد تھا۔ دوس کے قبیلے میں عمرو بن حمحمہ یا عمرو بن حمامہ دوسی، اس کا بھی ایک بت تھا۔ قریش نے زمزم کی جگہ پر ہبل نامی بت کو رکھ کر ساتھ ساتھ میں اسحاق اور نائلہ نامی بت بھی رکھتے تھے، اور وہ ان کے پاس اونٹ ذبح کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ ہم تو یہی سنتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا فرماتی ہے کہ ہم تو یہی سنتے آئے کہ اسحاق اور نائلہ جرہم قبیلے کے مرد و عورت تھے، ان دونوں نے کعبے میں بدکاری کی اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پتھر بنایا، بجائے اس کے کہ اس سے عبرت حاصل کرتے انہوں نے یہ کیا کہ اس کی بھی پوجا شروع کر دی۔ سیرت نبویہ میں ابن ہشام نے اور ابن اسحاق نے اس کو ایک حسن سند کے ساتھ اس بات کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل کیا ہے۔ ان بڑے بتوں کے علاوہ ہر گھرانے میں کوئی نہ کوئی بت تھا، سارے اہل خانہ اس کی عبادت کرتے، سفر میں جاتے وقت سب سے آخر میں بت کو ہاتھ لگا کر نکلتے، آتے ہوئے سب سے پہلے اس کو چھوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دے کر بھیجا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، تو اس پر ان لوگوں نے حیرت سے کہا تھا، سورہ صاد کی آیت ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا؟ یہ تو بہت تعجب کی بات ہے۔ بخاری شریف مغازی میں باب وقت بنی ہونے اس میں آتا ہے کہ وقت بنی حنیفہ میں آتا ہے کہ ابو رجا بیان کرتے ہیں ہم زمانے جاہلیت میں پوجا کے لیے جب کوئی پتھر نہیں ملتا تھا تو مٹی کا ایک ڈھیر بنا لیتے تھے، پھر ایک بکری لاتے تھے اور اسی ڈھیر کے اوپر بکری کا دودھ پیتے تھے، بس معبود ہو گیا۔ پھر اس کے گرد طواف کرتے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری صحیح احادیث کے حوالے سے بتایا
کہ عربوں کے اندر بتوں کا رواج ڈالنے والا عمرو بن لحی، عرب اس کے پیچھے لگ کے گمراہی میں جا پڑے۔ بخاری اور مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے معراج کے سفر کے بارے میں فرماتے ہیں، رأيت عمرو بن عامر الخزاعي أي عمرو بن لحي يجر خصبه في النار، كان أول من سيب السوائب، أول من سيب السوائب۔ میں نے عمرو بن عامر کو یعنی عمرو بن لحی کو جہنم کی آگ میں اپنی آنتیں گھسیٹتے ہوئے دیکھا، آنتیں نکلی ہوئی۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پہ جانور چھوڑے۔ ابن اسحاق نے ایک اور روایت نقل کی ہے اور اس کی بھی سند صحیح ہے، اور اس میں بہت وضاحت سے اس کو نقل کیا، تفصیل سے کچھ باتیں وہاں ہیں کہ اسی شخص نے سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین بدلا، بت نصب کیے، بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑا، ان کے کان کاٹے، بتوں کے نام پر جانور آزاد کیے، وسیلہ اور حام نام رکھ کر ان کو کھلا چھوڑا۔ تو جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اسی طرح اشارہ ہے۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب۔ اسی بات پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا اپنی زبانوں کے جھوٹ بیان کرنے کی بنا پر یہ مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، یعنی اپنے طور پہ کسی چیز کو حلال اور حرام قرار مت، اللہ پر جھوٹ باندھنے کے لیے یہ سنت ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم عربوں کی جاہلیت سے واقفیت حاصل کرنا چاہو تو سورہ انعام کی آیت نمبر 130 کو پڑھو۔ ان آیات میں عربوں کی بت پرستی اور معاشرے میں اس کے مہلک اثرات کو بیان کیا۔ بہت ساری بدعتیں حج میں، ساری چیزوں میں انہوں نے داخل کی، کفر و شرک کے علاوہ بھی بہت سارے کام کی۔ آج آپ تلبیہ پڑھتے ہو جو سارے انبیاء کا، رسولوں کا تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ تلبیہ پڑھتے تھے تو اپنے حج و عمرے کے تلبیہ میں کہتے بنو کنانہ اور قریش کے لوگ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکا ہوا لک، تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ تیرا شریک جو تیرا اپنا ہے، یعنی ہے کوئی شریک۔ تملک ہو وما ملک، تو اس کا اور اس کی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ لبیک کہہ کے توحید کا اقرار کرتے، اسی میں شرک بھی ہے۔ بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرتے، سیٹیاں بجاتے، ننگے ہو کے طواف کرتے، فرمایا وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کروا دیا تھا کہ اللہ يطوف بالبيت عريان، اللہ يطوف بالبيت عريان، آج کے بعد سے کوئی ننگا بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ تو یہ بت پرستی کا معاملہ ہو، اور بتوں کے سلسلے میں میں آپ کو عرض کروں، کچھ خلوص باتیں بھی سن لیجیے۔ کچھ تو بت وہ تھے جیسے لات ہے، عزا ہے، منات ہے، قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ منات خدیت میں مشلل کے مقام پر تھا، اور سو خزرج کے ہم مسلک لوگوں کا خصوصی بت۔ قرآن مجید نے کہا فرائیتم اللات والعزا ومناة الثالثة الأخرى، تو مجھے لات و عزا کی خبر دو اور تیسری دیوی جو منات ہے جو کہ گھٹیا ہے۔ خیر، دوس اور قسام اور بجیلہ کے لوگ ہیں
جن کا بت ذوالخلاصہ تھا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس قبیلے کے لوگوں کے کولے پھر سے وہاں نہ ذوالخلاصہ کے سامنے نہ مٹکائے جائیں، یعنی پھر سے اس کے سامنے لوگ ناچے گائیں اور اس کی عبادت کریں۔ کبالہ کے مقام پر ذوالخلاصہ اور اسے یمنی کعبہ بھی کہتے تھے، اور اسے ممتاز کرنے کے لیے اصل کعبے کو شامی کعبہ اور اس کو یمنی کعبہ کہتے تھے۔ بنو طے اور طے کے پہاڑوں عجا اور سلمہ میں رہنے والوں کا بت خانہ فلس تھا، حمیار اور یمن والوں کا بت خانہ جو ہے وہ ریام تھا، بنو بکر اور بنو تغلب کا بت خانہ جو تھا وہ ذوالکعبات کہلاتا تھا اور مقام سنداد میں تھا۔ سب کے تھے تذکرے کا تذکرہ سب عجیب و غریب چیزیں بھری پڑی ہوئی۔ سائب ابن عبداللہ کے بارے میں کہ اس کے پاس ایک پتھر تھا، اس نے تراش خراش کر کے اس کو بت بنا لیا تاکہ اس کی عبادت کرے۔ وہ ہر روز جمع ہوا دودھ لے کے آتا تھا، اپنے بت پہ ڈالتا تھا، اور ایک کتا آتا تھا، سارا جو ہے وہ دودھ چاٹ لیتا تھا، اس کے بعد پیشاب کر کے چلا جاتا بت کے اوپر۔ اسی طرح کتابوں میں ملتا ہے کہ بنو حنیفہ نے پنیر اور گھی اور کھجوروں کا حلوہ بنا کے اس سے بت بنایا۔ جب قحط پڑا تو کوئی ملا کہ اپنا بت خود ہی کھا گئے۔ بنو تمیم کے ایک شاعر نے اسی پہ شعر کہا تھا، اور اس نے کہا تھا اکلت ربها حنیفۃ من جوع، اکلت ربها حنیفۃ من جوع قدیم بها ومن اعواز۔ بنو حنیفہ نے اپنے تنگ دست ہونے کی وجہ سے اپنے بھوک کی بنا پر اپنے ہی رب کو کھا لیا۔ ایک دوسرے شاعر نے کہا تھا اکلت حنیفۃ ربها زمن التقحم والمجاعۃ لم يحذروا من ربهم سوء العواقب والتباعۃ۔ بنو حنفیہ نے بھوک اور شدت کے وقت میں اپنے رب کو کھا لیا اور یہ برا کام کرتے رہے، اور اس برے کام کے کرتے وقت انہیں اپنے رب کی طرف سے برے انجام کا ڈر اور خوف بھی نہیں رہا کہ حضرت کو کھا رہے ہیں، حضرت کو عذاب نہ ہوتا۔ حضرت عمر ابن خطاب کا بھی ایک مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے دور جاہلیت میں کھجور کے حلوے سے بنے ہوئے اپنے بت کو بھوک کی وجہ سے کھا دیا۔ یہ قصے کہانیاں اگرچہ کہ حدیث کے معیار پر پوری نہ ہوتے ہیں، مگر یہ اس رخ کو بتا دیتی ہیں جو اس زمانے میں تھا، اور پورا منظر سامنے آ جاتا ہے کہ عرب کس عالم میں بت پرستی پھیلی ہوئی۔ عربوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبشہ، معلوم ہے کیوں کہا؟ حضور کو ابو کبشہ کہا گیا، اور یہ ابو کبشہ عربوں نے کہا۔ کیوں کہا؟ یہ چیز سمجھنے کی اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبشہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، آپ کو ابن ابو کبشہ کہا۔ ابو کبشہ اصلاً کون تھا؟ ابو کبشہ شہرہ ستارے کی پوجا کرتا تھا مکے میں ہوتا ہے۔ اس نے قریش کو یہ ترغیب دلائی تھی کہ یہ عبادت جو ہے وہ بھی کرنے لگے۔ لخم خزاع اور قریش کے پاس قبائل میں اس نے شہرہ ستارے کی عبادت کو رواج دے دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور لوگوں کو توحید کی طرف بلایا تو عربوں نے اسی لیے آپ کو ابن ابی کبشہ کہا
کیونکہ ابو کبشہ بھی تھا جس نے کہا تھا بتوں کی عبادت چھوڑ کے ستارہ پوجو. کہنے لگے وہ بھی ایک آیا تھا اس نے بھی بتوں کی پوجا چھوڑوائی تھی, یہ بھی چھوڑوانا چاہتا ہے. اس وجہ سے آپ کو ابن ابی کبشہ اس نسبت پہ لوگ کہتے ہیں. یمن کے علاقے میں سورج کی پوجا ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ملکہ سبا کے قصے میں بیان کیا کہ یسجدون للشمس, وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. یہ تو قرآن مجید نے خود بیان کیا. بعض مجوسی ہے وہ بھی عربوں کے یہاں آ گئے تھے, گل مل گئے تھے, تو مجوسیت کے اثرات بھی جو آ گئے تھے عربوں میں. چنانچہ اقرا ابن حابس اور وقی ابن حسان کے دادا ابو سعود وہ بھی مجوسی تھا. مجوسیت کے اثرات بحرین میں بھی تھے, ہجر میں بھی تھے. یہ ساری چیزیں. زرارہ اور حاجب ابن زرارہ مجوسی تھے. عرب علاقوں میں یہودیت بھی آ چکی. مدینہ طیبہ میں, خیبر میں, وادی القریٰ میں, بدر میں, تیمہ میں پورا یہودیت سے بھرا پڑا ہوا تھا. اور حمیری بادشاہ جو ذونواز تھا وہ بھی یہودی ہو چکا تھا. اس نے تمام عیسائیوں کو جبرن یہودی بنانے کے احکامات دے دیے تھے. یہ سب ہو گیا. اس طریقے سے ساری چیزیں جو ہیں وہ. پھر شام کے جو غسانی لوگ تھے وہ چونکہ عیسائی تو یہ مسیحیت کے شکار تھے, اور نعمان بن منذر آل منذر جو ہیں وہ بھی عیسائی ہو گئے تھے. تو جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں کے اندر عیسائیت بھی تھی, اور بہت بڑا گرجا زفار کے علاقے میں تھا, اور دوسرا عدن میں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات طیبہ کے آخری سالوں میں وقت نجران آیا تھا عیسائیوں کا وقت, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کیا تھا, اور وہ مباہلے والا واقعہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوا. بعض قریشی قبائل بھی عیسائی تھے. لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ قریش میں نہیں تھا, وہاں بھی تھا. بنو اسد ابن عبد العزیٰ ہیں, اور بنو تمیم میں سے امراء القیس کا خاندان ہے, اور ربیعہ میں سے بنو تغلب ہے, اور بنو خزاعہ کے بعض قبائل ہیں. یہ سب عیسائی ہو چکے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ براہ راست اردو سے متاثر تھے, اس لیے عیسائیت کو. عدی ابن حاتم طائی بھی تحریف شدہ عیسائیت پر تھے. بعد میں عدی نے اسلام قبول کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ساری چیزیں اتنا سب آپ نے دیکھ لیا, لیکن اسی سب کے بیچ میں جیسا کہ وہ پہلی روایت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ نے نظر ڈالی, ناراض ہوا, عرب سے بھی عجم سے بھی, بس تھوڑے سے لوگ تھے جو صحیح دین تھے. یہ حنفاء ہیں, اہل کتاب ہوں یا دین ابراہیمی میں چلنے والے تھوڑے سے. توحید الوہیت, توحید ربوبیت کے قائل ہو, شرک کے بالکل کسی قریب نہیں تھے, اور نبوت کے منتظر تھے کہ کوئی آئے. ان لوگوں میں قص ابن ساعدہ ایادی, زید ابن عمرو ابن نفیل, امیہ ابن ابی الصلت ہے, امیہ ابن ابی الصلت, اور اسی طریقے سے ابو قیس ابن ابی انس, خالد ابن سنان, نابغہ زبیانی, زہیر ابن ابی سلمہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اجد کعب ابن لؤی ابن غالب. یہ لوگ, ان لوگوں کو حنفاء کہا جاتا ہے. وہ جو قرآن مجید جگہ کہتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن كان حنیفا مسلما قل صدق اللہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا. یہ سب حنفاء ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے اعتقادات کیسے تھے؟ یعنی ابھی آپ کی نبوت کا اظہار نہیں ہوا، یہ لوگ کیسے تھے؟ ان میں سب سے آگے زید بن عامر بن نفیل، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے زید بن عامر بن نفیل کو دیکھا تھا، وہ بیت اللہ شریف سے اپنی پیٹھ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اے قریشیو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے علاوہ تم میں سے کوئی بھی ابراہیمی دین پر نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ اے اللہ، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تجھ کو عبادت کا کون سا طریقہ زیادہ پسند ہے تو میں اسی طریقے پر تیری عبادت کرتا، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر اپنی سواری ہی پر سجدہ کر دیتے، وہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور کہتے کہ میرا معبود وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا معبود ہے، اور میرا دین ابراہیم علیہ السلام کا دین۔ یہی وہ بندہ ہے جو زندہ دفن کی جانے والی بچیوں کو بچانے کی بہت کوشش کرتا ہے۔ زید بن عامر بن نفیل، جب کوئی شخص اپنی بیٹی کو قتل کرنا چاہتا تو یہ کہتا تھا کہ قتل مت کرو، میرے سپرد کر دو، میرے حوالے کرو، میرے سپرد کرو، میں پرورش کروں گا۔ تیری بچی جب پل بڑھ کر جوان ہو جائے تیری مرضی ہوگی تو واپس لے لینا، نہیں ہوگی تو مجھے دے دینا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ان کے حوالے سے کہ زید بن عامر بن نفیل صحیح دین کی جستجو اور اس کی تلاش میں شام کے علاقے میں گئے۔ وہاں ایک یہودی عالم سے ملاقات ہوئی، مجھے اس سے پوچھا تاکہ ان کا دین اختیار کر سکے، تو وہ کہنے لگا کہ آپ ہمارے دین میں آنا چاہیں تو آپ کو اپنے حصے کے مطابق اللہ کی ناراضگی لینی پڑے گی۔ تو انہوں نے کہا میں تو اللہ کی ناراضگی ہی سے بچنے کے لیے مارا پھر رہا ہوں، ایسا دین کیوں قبول کرو جس میں جاتے ہی وہ نگار ہو جاؤں اور اللہ کا غضب اٹھانا پڑے؟ میں اللہ کا غضب نہیں برداشت کر سکتا، کوئی دوسرا راستہ بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے علم کے مطابق تو دین حنیف ہو سکتا ہے۔ زید نے کہا دین حنیف کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ زید وہاں سے نکلے تو ایک عیسائی عالم سے ملاقات ہوئی، ان سے بھی ویسے ہی باتیں ہوئی، دونوں نے دین ابراہیمی کی جب بات کی تو وہ وہاں سے نکل گئے، باہر آئے، سڑک پر جب پہنچے تو دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ زید قریش کا ذبح کیا ہوا جانور نہیں کھاتا، کہہ دیتے تھے کہ میں اس جانور کو گوشت کیسے کھا سکتا ہوں جس کو تم نے بتوں کے نام پہ ذبح کیا، میں صرف وہی جانور کھا سکتا ہوں جس کو اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے۔ بہت سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والے جانوروں کے معاملے میں قریش بہت پسند کرتے ہیں۔ کہتے تھے کہ بکری کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے لیے آسمان سے پانی اللہ نے اتارا، زمین سے نباتات اس کے لیے اللہ نے اگائی، اور پھر تم اس پر پلنے بڑھنے والے جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہو، بہت سختی کرنا۔ صحیح دین کی طلب میں دین ابراہیمی پر جم گئے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، ابن کثیر نقل کرتے ہیں البدایہ والنہایہ میں مضبوط سند سے نقل، حضور نے فرمایا زید بن عامر بن نفیل کے بارے میں، یحشر ذاک امۃ واحد، بہت بڑی بات، یحشر ذاک امۃ واحد بینی و بین عیسی ابن مریم، وہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان، ایک امت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت،
فرمایا ہم دونوں کی امتوں کے بیچ میں زید بن عامر بن نفیل اکیلے ایک امت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دخلت الجنہ، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے اس کو بھی نقل کیا، مضبوط سند ہے اس کی، کہ دخلت الجنۃ فرأیت زید بن عامر دوحتین، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دو بڑے بڑے درخت جنت میں دیکھے جو زید بن عامر کی ملکیت تھی، زید بن عامر بن نفیل۔ حضرت زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف تو ہوا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ورقہ ابن نوفل نام سنا ہوگا، حضور کے واقعے میں، گھبرائیے کہ میں بس آج علماء کے تذکرے پہ ختم کر دوں گا، ایک تو تذکرہ ہو رہے، پھر ہم لوگ حالات تھوڑے سے اور سمجھیں گے اگلی نشست میں، آج نہیں۔ ورقہ ابن نوفل دین عیسائیت پر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم رہے۔ وہ بھی گئے تھے زید بن عامر بن نفیل کے ساتھ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کیا، یعنی عیسائیت قبول کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے ایک دن حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھ کو کچھ روشنی دکھتی، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ جنوں کی کارستانی ہے، تو انہوں نے آپ کو اطمینان دلایا۔ اور پھر آگے واقعات میں سنا ہے کہ حضرت ورقہ کے پاس خدیجہ لے گئی تھی، تو ورقہ نے ساری بات سننے کے بعد کہا اگر یہ بات سچی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترتا آپ کے پاس کیا ہے، وحی کا فرشتہ۔ اگر میری زندگی میں آپ کو نبوت حاصل ہو گئی تو میں آپ کی حمایت کروں گا، مدد کروں گا اور آپ پر ایمان لاؤں گا۔ آگے ان کا واقعہ تفصیل سے آ جائے گا انشاءاللہ، جو ہم صرف بیان کریں گے۔ اس ابن ساعدہ ریاضی ہیں اور حضرت عبادہ ابن سامی اور دیگر صحابہ کی روایت ہے کہ جب بنو ایاد کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قص ابن ساعدہ کے بارے میں پوچھا، قص کے بارے میں پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ رسول ان کی وفات۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک دن اوقاس کے میدان میں ان کو سرخ اونٹ پر سوار دیکھا، یعنی پہلے کی بات، بڑی عمدہ اور سحر انگیز گفتگو کر رہے تھے، اور مگر اس کے الفاظ میرے ذہن میں نہیں۔ تو وفد میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اللہ کے رسول، مجھ کو اس کے الفاظ یاد ہیں، اور اس کے بعد اس نے کہا اے لوگوں اکٹھے ہو جاؤ۔ ان الفاظ کا مزہ عربی میں، اگر میں مجبور ہوں، ایک تو ایسی مرحلے پہ آپ آ چکے ہیں، تک چکے ہیں، اور دوسرے یہ کہ عربی کو سمجھنا۔ اس نے کیا کہ لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، میری بات سنو، جو مر گیا وہ گزر گیا اور جو چیز آنے والی ہے وہ آ کے رہے گی۔ اندھیری رات اور برجوں والا آسمان، آنکھیں مارتا سمندر اور چلبلاتے ستارے، جمے ہوئے پہاڑ اور بہتے ہوئے دریا، یہ سب مل کر اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ آسمانوں میں ان سے بھی بڑے نشانات ہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ لوگ جاتے ہیں مگر کوئی واپس نہیں آتا؟ کیا وہاں مستقل رہنے کے لوگ خواہش مند ہیں یا وہی ٹک کر رہ گئے ہیں، یا وہاں انہیں کسی نے روک لیا ہے، یا وہ وہی سو گئے ہیں؟ اس اللہ کی ایسی قسم کھاتا ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اصل دین تم لوگوں کے دین سے بے انتہا اچھا ہے۔ پھر اس کے بارے میں کچھ اشعار بھی ہم لوگوں نے پڑھے، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ وہ بھی حنیفی، دین حنیف پر چلنے والے،
اور امیہ ابن ابی الصلت، یہ وہی آدمی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کان امیہ ابن ابی الصلت ان یسلم، قریب تھا کہ امیہ ابن صلت مسلمان ہو جاتا ہے، بلکہ ایک روایت میں یوں ہے کہ فلقد کاد ان یسلم بشعری، اس کے شعروں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہونے والا ہے۔ یہ شخص عیسائی ہو گیا تھا اور اس نے اپنے اشعار میں توحید اور مرنے کے بعد کی زندگی کا بڑا تذکرہ کیا، بہت عظیم الشان شاعر تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں زندہ رہا، بدقسمتی سے وہ اسی طرح میں نفس اور تکبر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا کہ میں ایک بزرگ آدمی ہوں تو ایک نوجوان کے پیچھے کیسے چلنے لگوں۔ در حقیقت خود اس کے ذہن میں نبی بننے کا خناس تھا، اور قرآن مجید کی آیت وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، کہ اے نبی کیا ہم آپ کو اس شخص کی سرگزشت نہ پڑھ کے سنائیں جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھی مگر وہ ان کی پابندیوں سے نکل بھاگا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اسی کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ 2 ہجری میں فوت ہوا، ایک قول یہ ہے کہ 9 ہجری میں فوت ہوا، اور اس نے بدر کے جو قریش تھے مرنے والے ان کا مرثیہ دیکھا۔ لبید ابن ربیعہ عامر کلابی دور جاہلیت کا عظیم الشان شاعر، جس کا قصیدہ عربوں میں بہت مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید بن عامر، لبید بن ربیعہ عامری، اسی کے بارے میں فرمایا ہے، بخاری میں اس کا واقعہ آتا ہے، اس کا قصیدہ ہے لبید کا۔ اس نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی، شاعر عموماً بولتے ہیں، جو سب سے سچی بات کسی شاعر نے کہی وہ لبید نے کہی ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ خبردار رہو اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں سب کے سب پانی ہیں، سب ختم ہو جانے والی ہیں۔ ان لوگوں کے علاوہ یعنی یہ تو لبید ابن ربیعہ ہیں، مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی عمر 150 سال کی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کی وفات ہوئی، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جن میں ارباب ابن ریاب ہے، سعید ابن عامر ہے، اور بہت سارے لوگوں کا نام لیا جا سکتا ہے، سعید ابن رباح وغیرہ۔ کچھ کو توفیق ملی، کچھ کو توفیق نہیں ملی۔ یہ حنفاء کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد ہم معاشرتی طور پر کچھ چیزیں دیکھیں گے کہ معاشرت کس درجہ گر چکی تھی، اور اسی پر انشاءاللہ یہ باب مکمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور دیگر ساری چیزوں کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔